امت مسلمہ کا پہلا عروج عربوں کی زیر قیادت، حضور عرب، خلافت خلفائے راشدین عرب، بنو امیہ عرب، بنو عباس عرب، یہ عربوں کے زیر اثر. اور عباسی حکومت بہت زبردست حکومت تھی، اس میں کوئی شک نہیں. خلافت راشدہ تو ہماری چار ہی کی ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور میں پانچواں شامل کرتا ہوں حضرت حسن. اور اس کے بعد بھی عام طور پر پانچواں لوگ لیتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز، میں کہتا ہوں وہ چھٹے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن مسلمان تو ترقی کرتے چلے گئے نا، خلافت ختم ہوئی ہے، ملوکیت آئی ہے، مسلمانوں کا اقتدار تو بڑھتا چلا گیا. عباسی دور کس قدر وسیع ہونا. لیکن اس کے بعد اسی عباسی دور میں جب زوال آیا، اضمحلال آیا، اور بڑی سلطنتوں میں اضمحلال کیا آتا ہے کہ پہلے طوائف الملوکی ہو جاتی ہے. کہنے کو تو مرکزی حکومت قائم ہے، لیکن گورنرز جو ہے مختلف علاقوں میں یہ بیٹھے ہیں، یہ سلاطین ہیں، یہ راجے ہیں، یہ مہاراجا ہیں. جیسے مغل سلطنت کو 150 برس جو ہے لگے تھے ختم ہونے میں، اسی طریقے سے کئی 100 برس کا معاملہ ہے. لیکن پھر اب دیکھیے، پہلا عذاب شمال سے آیا کروسیڈرز کے ہاتھوں، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے، پورا میڈیٹرینین کا ایریا جو ہے تباہ و برباد ہوا. ہمارے ہاتھ سے یروشلم نکل گیا 1099 عیسوی میں، اور 1187 تک رہا عیسائیوں کے پاس. 1187 میں کرد صلاح الدین ایوبی نے واپس لیا ہے. عرب مر چکے تھے، کھوکھلے ہو چکے تھے. کھونے والے عرب تھے، واپس لینے والے عرب نہیں تھے، کرد تھے. آگے ایک کاربن کاپی آ گئی، شمال سے اسیرینز، شمال سے کروسیڈرز، مشرق. اس کے بعد اگلا آیا مشرق سے دی تاتاری ہورڈز، تاتاریوں کے حملے، جس میں پورا خراسان ختم ہوا، پورا ایران ختم ہوا، افغانستان کا بڑا حصہ ختم ہوا، عراق کا بھی آدھے سے زیادہ ختم ہوا. اور آخری خلیفہ جو تھا بنو عباس کا، اس کو بحل میں سے کھینچ کر نکالا گیا اور ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر ڈال دیا گیا راستے میں، اور گھوڑے دوڑا دیے گئے. That was the end of the Abbasid power. Oh, that was the end of the Arab leadership of the Muslim Ummah. یہ 2 سال اس سے پہلے اور 200 سال اس کے بعد، یہ وہ دور ہے گراوٹ کا، پستی کا. اس کے بعد اب جو وہاں ہوا تھا یہاں بھی ہوا. عجیب بات ہے، جن تاتاریوں نے کروڑوں مسلمانوں کو مارا وہ اسلام لے آئے. اب ان کے ہاتھوں، ان کے ذریعے سے امت مسلمہ، مسلمانوں کو عروج کا دوسرا دور آیا. فرق یہ ہے کہ کوئی مرکزی حکومت تو ایک قائم نہیں ہوئی، لیکن یہ سارے جو ہیں آپ گن جائیے، ترکان تیموری، یہ مغل امپائر ان انڈیا، ترکان صفوی آف ایران، ترکان سلجوقی آف مڈل ایسٹ، ترکان عثمانی، ان کی جو حکومت قائم ہوئی ہے وہ تو رومن امپائر کی یوں سمجھیے کہ طرح کی حکومت تھی کہ 3 بر اعظموں پر مشرقی یورپ کا کتنا بڑا حصہ تھا، کتنا بڑا حصہ تھا. شمالی افریقہ، پورا مغربی ایشیا کا بڑا چنک یہ سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا. یہ ہمارا دوسرا عروج کا دور ہے. لیکن پھر زوال آیا، ہر زوالے، ہر کمال رہا زوالے. پھر گراوٹ آئی، پھر اخلاق گرے، پھر عقائد کے اندر مشرکانہ اوہام آئے، نئی سے نئی رسومات ایجاد کی گئی. اب جو زوال آیا وہاں کن کے ہاتھوں آیا تھا؟ یورپین، گریکس اینڈ رومنس. ہم پر آیا کن کے ہاتھوں؟ سب سے پہلے اسپینیئرز کے ہاتھوں. ہسپانیہ کے عیسائیوں نے مسلمان کی حکومت ختم کی وہاں پر اور تہس نہس کر دیا. 1258 میں فال آف بغداد ہوا ہے، اور 1492 میں فال آف گرناڈا، سقوط غرناطہ. اور اس کے بعد 10-15 سال کے اندر اندر
جہاں 800 برس تک مسلمانوں کی حکومت رہی تھی، ایک فرد بشر بھی مسلمان نہیں زندہ چھوڑا، either massacred اور burnt alive، یا جہازوں میں بھر بھر کے لے جا کر اور شمالی افریقہ کے ساحلوں پر ڈنپ تھی۔ اور پھر یہاں سے طاقت کا واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کیا، اور واسکو ڈی گاما کے راستے سے راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ پھر یہ مغربی یورپ کی طاقتیں آئیں، انڈونیشیا ختم ہوا، ہندوستان کی حکومت ختم ہوئی، ہوتے ہوتے 20ویں صدی کے آغاز میں آ کر پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی۔ کہاں تھی کچھ پتہ نہیں۔ The great Ottoman Empire just vanished from the map of the world۔ آج کوئی بتا نہیں سکے گا کہاں ہوتی تھی۔ یہ عجیب تھی پچھلی صدی جو تھی 20ویں صدی۔ اگر آپ لوگ وقت کے ساتھ کچھ اپنا ذہنی ربط رکھتے ہوں، 20ویں صدی کے اندر 2 یہ کام ہوئے ہیں۔ اس کے پہلے حصے میں سلطنت عثمانیہ نسیم منسیہ، آخری حصے میں دی گریٹ سوویت یونین نسیم منسیہ۔ اب کوئی نہیں بتا سکتا سوویت یونین کہاں ہوتی تھی، نئے نقشوں میں کون بتا سکے گا؟ یہ 2 بڑے بڑے جو ہیں ختم ہوئے ہیں ایک صدی کے اندر۔ یہ ہے اصل میں لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوڑے کی ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے، کاربن کاپی۔ یہ ہے 2 امتوں کا معاملہ۔ یہ تھوڑی سی جو گفتگو میری ہے اس کتاب میں نے اس کو ذرا اب اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن نشین ہوتی جائے گی، ہر چیز وہ نقشہ آپ کے ذہن میں بن جائے گا۔ یہ 3000 برس کی تاریخ بنی اسرائیل کی، کیونکہ میں نے جو کہا تھا 3400 یا 3500 برس، وہ شروع کی ان کی قومی تاریخ بھی شامل کی تھی، ورنہ یہ کہ 2000 برس ان کے ہیں امت کی حیثیت سے حضور کی آمد تک 2000 سال، 1400 قبل مسیح سے 600 بعد مسیح۔